أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون صدق الله العظيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك اور یہ کتاب بھی ہم نے نازل کی ہے جو برکت والی ہے فاتبعوه لہذا اس کا اتباع کرو واتقوا لعلکم ترحمون اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا کہیں تم یہ نہ کہنے لگو کہ کتاب تو ہم سے پہلے دو گروہوں پر ہی نازل ہوئی تھی وَإِن كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ اور ہم یقیناً ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے۔ اوپر والی آیت میں اللہ پاک نے تورات کا ذکر فرمایا تھا اور تورات میں کیا کیا خاصیتیں ہیں ان کو بیان کیا تھا۔ اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ کفار مکہ سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کتاب بھی جو ہم نے نازل فرمائی نا وہ بڑی بابرکت ہے۔ تورات کے بارے میں بھی فرمایا کہ وہ بھی برکت والی ہے، اس کے بارے میں فرمایا یہ بھی برکت والی ہے۔ قرآن کریم تورات کے مقابلے میں چند وجوہ کے اعتبار سے برکت میں زیادہ ہے۔ جیسے پہلی بات یہ ہے کہ تورات جو نازل ہوئی وہ ایک قوم کے لیے نازل ہوئی، بنی اسرائیل کے لیے نازل ہوئی، اور قرآن کریم پوری انسانیت کے لیے نازل ہوئی۔ دوسری بات ہے کہ تورات ایک زمانے تک محدود تھی اور قرآن کریم قیامت تک کے لیے ہے۔ تیسرا، تورات میں صرف قومی مسائل تھے اور قرآن کریم میں انسانوں کے مسائل ہیں۔ 1400 سال سے زیادہ کا دور گزر گیا، آج بھی قرآن کریم رہبری کر رہا ہے اور قیامت تک رہبری کرتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب بھی ہم نے برکت والی نازل فرمائی ہے، لہذا جب یہ ہر کتاب سے بڑھ کر کتاب ہے تو اس کا اتباع کرو، ادھر ادھر نظر نہ کرو۔ جیسے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ان کا یہودیوں سے تعلق تھا، دوستی تھی۔ جیسے اپنے یہاں سماج میں اگر غیر بھی رہتے ہو تو تعلقات رہتے ہیں، ویسے اس زمانے میں بھی اسی طرح تھا، یہودی عیسائی وغیرہ ساتھ میں رہتے تھے، مسلمان ساتھ میں رہتے تھے، تعلقات تھے۔ تو ایک یہودی دوست نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تورات کے کچھ ورق دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لے کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آقا کے سامنے اس کو پڑھنے لگے۔ وہ پڑھ رہے ہیں، ان کی نظر اللہ کے حبیب کی طرف نہیں ہے، وہ ورق کی طرف ہے۔ پاس میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، انہوں نے کونی ماری اور کہا عمر بس کرو، کیا تم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو نہیں دیکھتے کہ سرخ ہو گیا غصے کی وجہ سے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب آقا کے چہرے انور پر دیکھا تو واقعتاً غصے کے آثار ظاہر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی وقت ایک جملہ فرمایا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا۔ جب یہ جملے فرمائے تب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال ٹھنڈا ہوا اور آقا نے فرمایا عمر تم کیا کر رہے ہو؟ کیا قرآن کریم کافی نہیں ہے؟ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آج حیات ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کیے بغیر چاہا نہ تھا۔ تو کامل طور پر اللہ پاک نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، لہذا فاتبعوا اسی کا اتباع کرو، واتقوا اللہ سے ڈرتے رہو، ادھر ادھر نہ جاؤ۔ قرآن میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے۔ ہاں یہ ہمارے علم کی کمی کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن کریم ہمیں کافی نہیں ہے۔ یہی صحابہ تھے، جیسے آج کے دور میں سائنسی دور ہے، آج ٹیکنالوجی نے بڑی ترقی کر لی، عمومی طور پر پڑھے لکھے حضرات کی زبان پر یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ مسجد کے مولوی کیا جانے کہ دنیا کیا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
خیر القرون قرنی، جتنے زمانے گزر گئے اور آئندہ جتنے زمانے آئیں گے تمام زمانوں میں بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ اس اعتبار سے کہ بغیر اسباب کے اللہ کے حبیب کے زمانے میں اللہ کے حبیب نے بھی اور صحابہ کرام نے وہ کارنامے انجام دیے کہ دنیا دنگ ہے۔ بھلا انسان زمین پر ہو اور چاند کو اشارہ کرے دو ٹکڑے ہو جائے، یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ آج لوگ یوں کہہ رہے ہیں، وہ بیچ میں بڑا فخر کیا گیا، ہمارے ملک میں جشن منایا گیا کہ چندریان 3 ہمارا چاند تک پہنچ گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ چندریان 1 اور چندریان 2 کہاں گئے؟ اپنی ناکامی کو بھی سامنے رکھو، اور کون سا کمال ہے؟ تمہارا ایک راکٹ اگر چاند پر چلا گیا کوئی کمال ہے؟ اگر چاند پر رہنا کمال ہوتا تو اللہ اس دھرتی کے فٹ بال پر اور اس گولے پر ہمیں پیدا نہ کرتا، چاند پر پیدا کر لیتا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا؟ کمال یہ نہیں ہے کہ بندہ زمین سے چاند پر جائے، کمال یہ ہے کہ بندہ زمین پر ہو اور چاند اس کی غلامی کرے، یہ کمال ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس رضی اللہ عنہ چچا ہوتے ہیں، ان سے پوچھا چچا جان آپ کے ایمان لانے کی وجہ کیا بنی؟ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا 2 وجہ بنی۔ ان میں ایک وجہ یہ بنی کہ بھتیجے میں یہ دیکھتا تھا کہ آپ چارپائی پر لیٹے ہوئے ہوتے تھے، چھوٹے سے بچے ہوتے تھے، جیسے چھوٹے معصوم بچے اپنے ہاتھ پیر ہلاتے رہتے ہیں، آپ چاند کی طرف اشارہ کرتے تھے، جہاں جہاں جس طرف اشارہ کرتے تھے چاند ادھر چلا جاتا تھا۔ میں نے اسی وقت سمجھ لیا تھا کہ آپ کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے، دنیا کے اندر سائنس نے اتنی ترقی کر لی، مردے کو زندہ نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام نے 2 رکعتوں کے ذریعے سے اپنے مردوں کو زندہ کیا ہے، سواری کو بھی زندہ کیا اور اپنے جوان بیٹے کو بھی زندہ کیا، اور وہ بھی زندہ کروانے والی ایک عورت حضرت ام سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 سال کی بوڑھی اماں تھی، اپنے جوان بیٹے کو لے کر ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئی۔ قضائے الہی، اللہ کی طرف سے تقدیر جو فیصلے تھے، بیٹے کا انتقال ہو گیا، حضرت صاحب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، ان کو غسل دے کر کفن پہنا کر جنازہ تیار کر دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، آقا جنازہ تیار ہے، تشریف لائے، جنازے کی نماز پڑھائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آیا ان کی تو اماں بھی تھی جو ہجرت کر کے آئی تھی، پوچھا اچھا ان کی اماں کو اطلاع دی؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، اور ان کی اماں کو اطلاع دی، اماں کو اطلاع دی گئی تو یوں نہیں کہا کہ پیارے آقا میرا ایک ہی سہارا تھا، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے تاکہ میرا بیٹا زندہ ہو جائے۔ کہہ سکتی تھی، لیکن اللہ سے اتنا کامل یقین بنا ہوا تھا اور اتنا مضبوط تعلق تھا کہ کیا کہا انہوں نے، پیارے آقا موت مقدر کی چیز ہے، میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا چند لمحوں کے لیے میں اور میرا بیٹا تنہائی میں رہے، ایک کمرے میں رہے۔ مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے، میرے اللہ موت مقدر کی چیز ہے، میں مانتی ہوں، میرا یقین ہے کل قیامت کے دن تو زندہ کرے گا، اس پر بھی میرا یقین ہے، لیکن میرے مولا میں کیسے ماحول سے نکل کر آئی ہوں، اگر میرے بیٹے کو تو نے بلا لیا تو لوگ مجھے تانا دیں گے کہ دیکھ تو نے ہمارے بتوں کی نافرمانی کی، انکار کیا، اس وجہ سے تیرا بیٹا مر گیا۔ ابھی دعا کر کے ہاتھ بھی نہیں پھیرا تھا کہ حضرت صاحب زندہ ہو، اس کے بعد کئی سال زندہ رہے۔ تو ترقی کا زمانہ وہ ہے۔ حضرت اعلیٰ حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 400 صحابہ کرام کا لشکر لے کر روانہ ہوئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روانہ کیا تھا، سمندر راستے میں آ گئے، ندی آ گئی، اب ندی کو پار کرنا ہے، دریا کو پار کرنا ہے، اب پل ہے نہیں، کشتی ہے نہیں، پار کیسے کرے؟ یقین اتنا بنا ہوا تھا جو اللہ زمین پر چلا سکتا ہے وہ پانی پر چلانے پر قدرت نہیں رکھتا؟ یقیناً رکھتا ہے۔ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، بسم اللہ پڑھ کر گھوڑے ڈال دیے، پار ہو گئے۔ اب جب پار ہو گئے تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ رونے لگے، کہنے لگے امیر میرا پیالہ جو تھا نا لکڑی کا وہ دریا کے اندر گر گیا ہے، اللہ کے بندے میں تجھے دوسرا دلا دوں گا۔ کہا نہ وہ معمولی پیالہ نہیں تھا، ایک بار اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کھانا کھایا ہے، وہ بڑا برکتوں والا پیالہ تھا، میں اس پیالے کے بغیر نہیں جا سکتا۔ اب حضرت اعلیٰ رضی اللہ عنہ ندی کے کنارے، دریا کے کنارے کھڑے ہوئے، دریا کے پانی کو حکم دیا تجھے ہمارا حکم ہے کہ ہمارا پیالہ واپس کر دے۔ ایک موج آئی اور کنارے پر لگا دیا اور پیالہ مل گیا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل کے اندر بھٹک گئے ہیں، اپنے ساتھیوں سے رابطہ بھول گئے ہیں، اب جنگل بیابان بھٹک رہے ہیں، اتنے میں شیر سامنے سے آیا، ڈرے نہیں،
کیا کہنے لگے؟ اے ابو الحارث، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، مجھے راستہ بتا۔ شیر راستہ بتا رہا ہے۔ آج اتنی ٹیکنالوجی نے ترقی کی، زو کے اندر پالا جا رہا ہے، لیکن ٹرینر کو بھی کھا جاتے ہیں، اتنے واقعات بن جاتے ہیں۔ تو بھلا یہ ترقی کا دور ہے جس میں اسباب اتنے بن گئے لیکن انسانوں کا کوئی ویلیو نہیں۔ انسان مر رہا ہو وہ تو ابھی مجبوری میں انہوں نے قانون بدلا، ورنہ ایکسیڈنٹ ہو جائے بجالے کوئی ہاتھ لگا دے۔ اور جہاں کوئی پرندے کا معاملہ جیسے وہ پتنگ وغیرہ کا دور آتا ہے تو ہیلپ لائن شروع کی جاتی ہے، بھائی کوئی پرندہ زخمی ملے، کوئی ڈوری کے اندر پھنسا ہوا ملے، اس نمبر پر کال کیجیے۔ جنگل کے ایک جانور کو سلمان خان نے مارا ہے، سالوں تک کیس چلا ہے۔ ترقی یہ کہ ترقی وہ، یقیناً ترقی وہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ لہذا قرآن کریم جو نازل ہوا ہے نا، قرآن انسان کو عزت دلانے کے لیے نازل ہوا ہے اور کامیاب کرانے کے لیے نازل ہوا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا قرآن کریم قیامت تک کے لیے ہو اور انسانیت کا مسئلہ حل نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ مصر کے اندر چند سالوں پہلے ایک مسئلہ بنا، مسئلہ یہ بنا کہ ڈلیوری کا معاملہ تو ہوتا رہتا ہے ایک ہاسپٹل کے اندر، اتفاق سے نرس بیلٹ لگانا بھول گئی بچے۔ اب دو بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے، لیکن کس کے ہے وہ پتہ نہیں، بیلٹ لگانا بھول گئے۔ اب پریشان، کرے تو کیا کرے؟ ڈاکٹروں سے پوچھا گیا، سب کچھ کیا گیا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیسے کرنا۔ بلاخر ایک عالم دین سے، جامعہ الازہر ہے بہت بڑا ادارہ ہے، ان سے کانٹیکٹ کیا گیا، ان سے رابطہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک کام کرو، دونوں عورتوں کے دودھ نکالو، جس کا دودھ زیادہ ہو لڑکا اس کا ہے۔ تو یہ کیسی بات ہوئی؟ لڑکی کو بھی اللہ دودھ دیتا ہے، لڑکی کو بھی اللہ دودھ دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا قرآن کریم میں ہے للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کو عورتوں سے ڈبل حصہ ملے گا، دو عورتوں کے برابر ملے گا۔ لہذا اللہ نے دنیا کے اندر رزق کا بھی اسی طرح انتظام کیا ہے۔ دودھ نکالا گیا، دیکھا گیا تو واقعاً ایسا ہی ہوا، لڑکا اس کو دے دیا، لڑکی اس کو دے دی۔ قرآن آج بھی رہبری کرتا ہے، قیامت تک رہبری کرتا رہے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو اپنا رہبر، اپنا آئیڈیل بنائیں، تو ہمارے لیے رہبری کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے